बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ हाज़िर हूँ नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह का एहसान है, जितना अल्लाह का शुक्र एहसान किया जाए उतना कम है। बस थोड़ी परेशानी होती है अकेले काम करने में, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सब कुछ ख़ुद मैनेज करना होता है। मैं घर में अकेली होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब गैस की टाइमिंग आउट हो तो मैं कटिंग वगैरह सब्ज़ी ये चीज़ें मैं क्लियर करके रख दूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बहुत आसानी हो जाती थी। एक बंदा कुछ करता था, दूसरा कुछ करता था। एक ने कपड़े धो लिए तो दूसरे ने कपड़े तय कर लिए, एक ने खाना बना लिया तो दूसरे ने बर्तन धो लिए। बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो बच्चों को बड़े देख लेते थे। फ़िलहाल खैर कोई बात नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र एहसान करना चाहिए। यहाँ मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उठ के सबसे पहले कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपना किचन सबसे पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि किचन साफ़ होता है तो उस काम करने में मज़ा भी आता है और आसानी भी होती है। तो सबसे पहले आप लोग यही करें कि सुबह सबसे पहले उठ के अपने किचन को साफ़ कर लें, क्योंकि काम करने में आसानी होती है। उसके बाद आपकी गैस की टाइमिंग इतनी आउट होती है ना, तो मैं इसलिए पहले कटिंग करके रख लेती हूँ कि जैसे ही गैस आए तो झटपट बंदा खाना बना ले, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों को खाना खिलाना, उनकी रूटीन को देखना और बहुत सारे काम होते हैं घर में। अकेला बंदा जो रहता है उसको पता ही होगा कि उसके साथ कितने सारे काम होते हैं और सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है। सफाई से लेके, नाश्ते से लेके, बर्तन से लेके सब कुछ आपने अकेले ही करना होता है। कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन अल्लाह आपका साथ देने वाला ज़रूर होता है। अल्लाह पे आपको यकीन रखना चाहिए कि आज आप हिम्मत ना हारें और अल्लाह पे भरोसा रखें, तो अल्लाह आपका साथ ज़रूर देता है। जब आप अल्लाह पे तवक्कल हों कि अल्लाह ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देनी है, तो अल्लाह हमारे लिए आसानी वाले मामले और रास्ते पैदा खुद ही कर देता है। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है। मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाई कि मेरा फ़ला बंदा काम कर दे या फ़ला बंदा ये कर दे। हमेशा मैं अपना काम खुद करती हूँ और अल्लाह के भरोसे पे करती हूँ कि मेरे सारे काम खुद आसान हो जाएंगे। आपको पता है, मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले उठते ही दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से सारे काम और मसले हल हो जाते हैं। वैसे ही आप लोगों को पता होगा कि दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी फ़जीलत है, ये मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको उसकी किताब है, उसकी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि वाकई बहुत ज़्यादा फ़जीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अगर आप दिल से पढ़ें और इस यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला ने इसके पढ़ने से मेरी सारी परेशानियां दूर कर देनी है, मेरे लिए आसानी वाले रास्ते अल्लाह ताला ने करने हैं, तो वो ज़रूर होते हैं। आपका सारा दारा मदार जो होता है वो आपकी नीयतों पे होता है। आप अपनी नीयतों को बिल्कुल पुख्ता रखा करें कि नहीं, हमें अल्लाह पे यकीन है और अल्लाह हमारा ज़रूर साथ देगा। इसी यकीन के ऊपर मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बहुत मुश्किल होता है मुझे वीडियो बनाना, घर के काम करना, सब कुछ करना, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। क्या करूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी करने वाला है और अल्लाह ज़रूर आसानी करेगा। तो यहाँ मैं किचन से फ़ारिग हो गई थी। किचन की सफाई करके नाश्ते के बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया था। सब्ज़ी की कटिंग वगैरह मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। नाश्ता बन रहा होता है, जैसे चाय वाय बन रही होती है, टाइम लगता है तो इतनी देर में प्याज कट जाती है। यहाँ गैस आ चुकी थी तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपने लिए खाना बना लेती हूँ। दोपहर के लिए कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ मैं टिंडे गोश्त बना लूँगी। और रात के लिए मैंने अपने शौहर से पूछा मैं क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा बेगम आपका जो दिल करे आप बना लें। तो मैंने सोचा कि कल वो मेरे लिए मोबाइल का स्टैंड लाए थे, तो मैं क्यों पीछे रहूं उनको खुश करने में। तो मैंने भी सोचा कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं यहाँ बिरयानी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ बिरयानी बना रही थी। ये बिरयानी का पैकेट है मेरे पास, और यहाँ कुछ घर के मसाले हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और साबुत कुछ खड़े मसाले। यहाँ मैंने टमाटर पीस लिए थे और यहाँ मेरे पास आलू, और मैं गोश्त की बिरयानी बना रही थी। तो ये सब यहाँ पे। और दोपहर के लिए जो मैं टिंडे गोश्त बना रही थी, थोड़े से टिंडे हैं और ज़्यादा मैंने चिकन नहीं लिया है, 2-3 बोटियाँ, क्योंकि बच्चे इतनी खाते नहीं है, मैं भी इतनी शौक़ से नहीं खाती। शुरवा हम लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मैंने इसके लिए भी थोड़ी सी मिर्चें, नमक, धनिया और एक दालचीनी का पीस और एक लौंग। गर्मी में अच्छे लगते हैं टिंडे गोश्त, या खाली टिंडों का सालन आप बनाया करें, आपको अच्छा लगेगा।
تو یہاں میں اپنی کوکنگ کی طرف چلتی ہوں۔ بہت گرمی ہے لیکن پھر بھی شوٹ کرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک آسانی کرے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو سامنے والا بھی آپ کے لیے اچھا سوچے گا۔ جیسے میرے شوہر نے میرے لیے اچھا سوچا تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان کو خوش کر دوں، ان کے لیے اچھا سوچوں۔ کسی کے لیے اچھا سوچو تو اللہ آپ کے لیے ضرور اچھا سوچتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ ہم پہ مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آزے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں جتنا اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کرنا چاہیے اتنا کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر احسان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اگر نہیں بھی ہے نا تو ہمیں پھر بھی اللہ کا شکر احسان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا شکر احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، جان میں، مال میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر احسان کرتے رہیں، اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں، سب کچھ، سارے مسئلے سب کچھ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی میں بڑے دل سے اپنے شوہر کے لیے بنا رہی ہوں بریانی، اللہ کرے ان کو اچھی لگے، پسند آ جائے۔ بس ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے کسی کو خوش کر سکیں، اور اگر آپ کا کھانا اچھا بن جائے اور کسی کو پسند آ جائے تو پھر تو آپ کی ساری تھکن کیا، گرمی کیا، آپ کو بس سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اگر آپ سے کھانا خراب ہو جائے، لیکن الحمدللہ میرے میاں کبھی بھی کچھ نہیں کہتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ بہت محنت سے میرے شوہر کماتے ہیں اور میں اس کی عزت کرتی ہوں، اور الحمدللہ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اگر کچھ اچھا نہیں بنتا تو وہ کچھ نہیں کہتے، اللہ کا شکر احسان کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو کھانا تو ویسے ہی بسم اللہ پڑھنے سے اچھا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ہماری شوہر کھانے کی برائی نہیں کرتے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کھانے کی برائی نہ کریں، کیونکہ کھانا صرف اچھا ہوتا ہے، کھانا اچھا یا برا نہیں ہوتا، کھانا صرف کھانا ہوتا ہے، اور وہ صرف اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ کھانا برا نہیں ہوتا، تو اس لیے کھانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ کا کھانا جیسا بھی بن رہا ہے سامنے والے کا، تو پلیز اس کا دل نہ دکھائیں۔ جیسے آپ کے گھر میں کسی نے کوکنگ کی ہے، بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے بولنے کی، اس میں یہ کم ہے، اس میں وہ کم ہے، آپ نے یہ اچھا نہیں بنایا، آپ نے وہ اچھا نہیں بنایا۔ تو آپ نے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کا دل نہ دکھائیں، آپ اس کو حوصلہ دیں کہ نہیں کھانا اچھا بنا ہے، ہمیں حوصلہ دینا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے شادی کے شروع میں جب میں نیا نیا کھانا بنانا اسٹارٹ ہوئی تھی، ظاہر ہے کسی کو بھی، لڑکی کو ہر چیز مکمل نہیں آتی، آپ کے گھر کا حساب کچھ ہوتا ہے، دوسرے گھر کا حساب کچھ ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے کوکنگ اسٹارٹ کی تھی شروع میں، تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا یا مجھ سے کچھ خراب ہو جاتا تھا، تو میرے سسر اور میری ساس کہتے تھے کہ نہیں بہت اچھا بنا ہے، تم پریشان نہیں ہو، یہ صحیح ہو سکتا ہے، اس کو صحیح کر سکتی ہو، تم آگے اور بہتر کر سکتی ہو۔ مجھے ہمیشہ انہوں نے حوصلہ دیا، بس اسی حوصلے پہ میں ابھی تک کام کر رہی ہوں۔ اللہ پاک میری کامیابی کو عروج دے، آپ لوگوں کی دعائیں مجھے چاہیے۔ اور یہاں گرمی بہت زیادہ تھی تو میں اپنا خیال رکھتی ہوں، تو یہاں مجھے عناب کا سیرپ لا کے، شربت ہوتا ہے یہ، میرے شوہر نے لا کے دیا تھا۔ میرے چہرے پہ گرمی کی وجہ سے، نقاب لگانے کی وجہ سے دانے ہو رہے تھے، تو انہوں نے مجھے عناب کا شربت لا کے دیا۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کھانے کے بعد یا ناشتے کے بعد ایک گلاس پانی میں 2 چمچ یا جتنی آپ نے پینا ہے 1 چمچ ڈال کے آپ پی سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو میں آج کل نقاب لگا کے کام کر رہی ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے میرے چہرے پہ دانے ہو رہے تھے، تو میرے شوہر نے مجھے یہ لا کے دیا۔ الحمدللہ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے شربت لا کے دیا کہ تم اس سے پیو، اس سے تمہارا معدہ ٹھنڈا رہے گا اور تمہارے چہرے پہ دانے بھی نہیں ہوں گے۔ جب آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کو آگے بڑھانے والا کوئی آپ کے ساتھ ہو، تو آپ کو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ اللہ پہ آپ توکل ہو تو آپ کی منزل ضرور آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں یہ پی رہی تھی۔ اچھا بھائی مشین تو لگ جاتی ہے، لیکن مشین کے بعد کپڑوں کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، میرا کمرہ پھیلا پڑا ہوا ہے، تو بس اسی چکر میں کمرے کی صفائی میں، ستھرائی میں لگی ہوئی ہوں کہ میرا کمرہ کسی طرح صاف ہو جائے۔ یہاں میں کپڑے طے کر رہی ہوں یار، سب سے زیادہ جو مشکل ہوتا ہے نا مشین لگانے کے بعد، کپڑوں کو پراپر طریقے سے طے کرنا، پراپر وے میں رکھنا، کپبورڈ سمیٹنا، استری کرنا۔ تو میں کوشش کرتی ہوں جو میرے شوہر کے کپڑے ہوتے ہیں وہ سب میں ہینگر کر کے رکھتی ہوں، اور جو میرے کپڑے اور بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، جیسے آنے جانے والے جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں
وہ بچوں کی میں ہینگر کر کے استری کر کے رکھتی ہوں، کیونکہ لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آتی ہے ہمارے یہاں لائٹ بہت جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں لائٹ سے جب آتی ہے تو میں رات کو کپڑوں استری والا کام کر کے رکھ لیتی ہوں، تاکہ کوئی پریشانی نہیں ہو۔ ان کے کپڑے بھی میں اینی ٹائم استری کر کے رکھتی ہوں۔ اپنے کپڑوں میں کوئی اتنی خاص استری کرتی نہیں ہوں، کیونکہ میں بہت کم کہیں جاتی آتی ہوں، اس وجہ سے جب جانا ہوتا ہے تو بس تبھی ہاتھ سے جلدی جلدی میں نے کپڑے ادھر ادھر کرے اور نکالے اور بس پانی ڈالا اور پہنا برقع اور چلی گئی۔ اس سے تو میں بہت ہی کم کرتی ہوں۔ ہاں اگر کہیں کیونکہ زیادہ تر میں برقع اوڑھ کے رکھتی ہوں، اگر کہیں کسی کے گھر جانا ہے تو میں ضرور استری کر کے جاتی ہوں، ظاہر ہے، لیکن آپ اپنے کاموں کو اپنے حساب سے، اپنے دن کے حساب سے مینیج کر کے رکھا کریں۔ سوچا کریں کہ ایک دن پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کھانے میں کیا بنانا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں سبزی وغیرہ اگر بنانی ہوتی ہے، پیاز وغیرہ، تو یہ میں رات کو سونے سے پہلے کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں، ورنہ پھر میں صبح جلدی جب فجر کی نماز میں اٹھتی ہوں تو نماز پڑھنے کے بعد میں یہ سب چیزیں کاٹ کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ گیس کا ٹائم بہت غلط ہے۔ گیس ہمارے یہاں آتی ہے صبح کے 10-11 بجے کے بعد، تو جب وہ گیس آتی ہے تو بھئی ہم جلدی جلدی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ بس جب ہم گیس آتی ہے نا تو بس ہم ایسے مشین بن جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو بس یہی ہوتی ہے ہماری روٹین۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس دن میں مشین لگاتی ہوں اس دن میں چاول بناؤں، اور تاکہ آسانی ہو جائے، آپ کو تھکن بھی زیادہ نہیں ہو۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ مشین لگا رہے ہیں تو اس دن آپ چاول ضرور بنائیں، آپ کو تھکن نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں بھی آج چاول ہی بنا رہی تھی، جو میں سالن بنا رہی ہوں اس کے ساتھ بھی میں چاول ہی بناؤں گی۔ تو یہاں میرے کپڑے سمٹ چکے ہیں، استری کرنے والے میں کپڑے الگ کر دوں گی، اور جو میں الماری میں رکھنے والے ہیں وہ کپڑے میں الگ کر کے رکھ دوں گی۔ تو یہاں میرا کمرہ صاف ہو چکا ہے۔ میں نے کچوری کی ریسیپی شارٹس میں ڈالی تھی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔